اگلا جو ستارہ ہے جیمنائی یعنی کہ برج جوزا. جیمنائی یعنی یہ تیسرا ستارہ ہے زون اے کا، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں کنگ والا کے اور کوئین والا کیو سے آپ کا نام شروع ہوتا ہو تو آپ اس ستارے سے اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں. سوری، مطلب مائنڈ مت کیجیے گا، کبھی کبھی یہ فزیکلی دیکھیں پرابلم چلتے رہتے ہیں، تو تھوڑی وہ ایک پرابلم سی ہو رہی تھی آواز کو کلیئر کرنے کے لیے. ڈیٹس جیمنائز نوٹ کر لیجئے، 19th آف مئی سے شروع کریں گے اور 27th آف مئی پہ ہم اسے اینڈ کریں گے، یعنی ہم سیکنڈ لاسٹ ویک میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم مئی کو اگلے ہفتے رب نے زندگی دی، مہلت دی، تو ہم گڈ بائی بول دیں گے. اچھا جی، اس ہفتے میں جیمنائز 2 ستاروں کو ہم ایلیبوریٹ کریں گے، ان کی تشریح کریں گے. ایک جس نے 15 مئی کو جگہ بدلی تھی، دوسرا جو اس ہفتے 21 مئی کو جگہ بدلے گا. تو آپ بھی ہوشیار ہو جائیے اور اپنی ڈیٹس کو ذرا نوٹ کر لیجئے جیمنائز. سب سے پہلے آپ کو ہم نے جاتے جاتے کہا تھا کہ 19 اور 20 یعنی 19 اور 20 دونوں سیف ڈیٹس ہیں آپ کے بچوں کے ہاؤس میں، آپ کے لو ہاؤس کے اندر، دونوں ماشاءاللہ اچھی ڈیٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اب میں نے کہا تھا کہ اس وقت کو جو اپنی لو لائف کی کوئی اگر مطالبہ منوانا ہے، کوئی آپ نے کہانی کو منوانا ہے، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے جو آپ اپنی کہانی کو ایزیلی منوا سکتے ہیں اپنے لو ہاؤس کے اندر جو ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں پہ آسانیاں کرے آپ کی لو لائف اور آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. آپ کا یہاں پہ آپ نے جیمنائز اس ہفتے یہ 3 ڈیٹس نوٹ لازمی کرنی ہے، 21 آف مئی، 22 آف مئی اینڈ 23 آف مئی. یہ 3 تاریخیں جو ہیں لازمی آپ نے اپنی صحت کی نیت سے اور اپنے کام کی نیت سے صدقہ دینا ہے تاکہ ستاروں کی نیگیٹو ریڈیشن آپ کے ان 2 ہاؤسز کا کوئی بھی ٹیسٹ نہ لے، آپ کو پریشان نہ کرے، یا یہاں پہ ستاروں کی جو ہے وہ آپ کو تکلیف نہ ہو. تو 21، 22 اور 23 کی جو تاریخیں ہیں یہ یہاں پہ آپ نے خاص طور پہ اپنا دھیان رکھنا ہے، اپنے فزیکل ایریا میں، اپنی جسمانی صحت پہ بھی ذرا آپ نے نظر رکھنی ہے، اس کو پریفرنس دینی ہے. اور ورک اگر ذرا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، ورک زون آپ کا جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ذرا پروو کرنا ہے، کیونکہ یہ 3 دن کو بدمزگی نہ کریں. تو اس لیے میں نے پہلی جو بات کی ہے کہ آپ نے ان کی نیت سے اپنا صدقہ دے دینا ہے. اس کے بعد 24 اور 25 جو ہے یہ آسان تاریخیں ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ کی ازدواجی زندگی اور آپ کی وہ جو ہے گھر میں ایک سکون نظر آتا ہے. بزنس پارٹنر کے ساتھ اگر کوئی معاملات ریزالو کرنے ہیں یا لائف پارٹنر کے ساتھ، تو 24 اور 25 دونوں تاریخیں جو ہیں وہ آپ کی فیور میں نظر آتی ہیں. 26 اور 27 مئی کی جو 2 تاریخیں ہیں، اس میں جیمنائز آپ نے اپنے مال کو ذرا سا دھیان سے سپینڈنگ کی طرف جانا ہے. قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے گا، اور کوئی اگر اس وقت کسی سے کوئی ایسی ڈیل جس میں فائنینسز انوالو ہیں اگر آپ کو کرنی بھی پڑتی ہے، تو اس وقت آپ نے بہت محتاط ہو کے کہ کوئی بھی جو اللہ نہ کرے کوئی فائنینشیل لاس یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آپ کو کوئی بگ نہ کرے. یہ 2 تاریخیں ہیں 26 اور 27 آف مئی کی جو 2 تاریخیں ہیں. تو مال کی نیت سے اور اس ہفتے کی فرسٹ پلاننگ میں آپ نے کرنا ہے، آپ نے اپنے مال، فائنینسز کی نیت سے، اپنے ورک زون کی نیت سے، اور تیسرا ہے جو اپنے اس کی نیت سے آپ نے جو ہے نا اپنی ہیلتھ کی نیت سے جو ہے آپ نے اپنا صدقہ خیرات آپ نے کر دینا ہے. ان ایریاز میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے مطلب جو بزنس میں ہے، اللہ کا شکر ہے جیمنائز ان کے لیے اس وقت بھی کوئی ایسی خطرے کی خبر نہیں ہے کہ جہاں میں ان کو اس ہفتے کو وارننگ دوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. تو آپ اپنی
سپیڈ سے چلتے رہیے، نئے وینچرز کو اگر کریے تو بہت سوچ سمجھ کے کریے، ورنہ تو میرا مشورہ ہے کہ نہ ہی کیجیے گا۔ تو جلد بازی میں آپ نے ایسا کوئی نیا وینچر نہیں پکڑنا جس کے نتائج کل کو آپ کو سمجھ ہی نہ آ سکے۔ دوسرا جو ہے پھر آپ کا دوستیوں والا ہاؤس ماشاءاللہ اس وقت تو 1 مئی کے بعد سے ایک بہتر پوزیشن کے اندر ہے۔ آپ کی دوستیوں والا ہاؤس، بچوں والے ہاؤس کے معاملات، پھر کوئی دنیاوی خواہشات کے معاملے میں ستارہ ذرا سپیڈ اپ ہوا ہے، اور جو ہے یہاں پہ آپ کی کچھ دنیاوی خواہشات، اللہ کرے یہ ستارہ جب یہاں سے ابھی ایگزٹ لے تو یہ پورا کرا کے جائے جس بھی گول کے لیے، جس بھی ٹارگٹ کے لیے میرے جیمنائز جو ہیں وہ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ روحانیت والا ٹائم ابھی بھی بہت پاورفل ہے۔ 5 جنوری 2024 سے پھر یہاں پہ ستارے آتے ہیں بالترتیب 20 اور 30 اپریل سے، پھر ایک ستارے نے یہاں قدم رکھا 15 مئی سے۔ تو یہ سارے مل کے جو ہے یہ آپ کی دعائیں قبول کرا رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہی تھی کہ جو جس مذہب میں ہے وہ اس وقت اپنے ریلیجن کو پرفارم کرے اور اس اللہ کی یونیورس کی خیر مانگے، اللہ کی پوری کل کائنات کی خیر مانگے، کیونکہ آج جہاں کچھ جگہوں پہ مسلمان پس رہے ہیں وہاں پہ کل کو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں وہ دور نہیں بھولنا چاہیے جب ایک چھوٹے سے نہ دکھنے والے مچھر نے ساری دنیا کے منہ بند کر دیے تھے، ساری دنیا بے بسی کا شکار نظر آتی تھی۔ تو خدا کا واسطہ وہ مومنٹ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ طاقت کے نشے میں آج ہم غریب ملک کے اوپر ظلم تو کر رہے ہیں، اوپر والا جس دن اس کی لاٹھی حرکت میں آ گئی تو یاد رکھیں زمین پھٹے، پہاڑ سے لاوا نکلے، دریاؤں میں سونامی آئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ سے خیر کی امید مانگنی چاہیے۔ جیمنائز آپ کے ذمے یہ دعا ہے، جہاں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، دنیا کے لیے آپ دعا مانگیں گے وہاں پہ مجھ ناچیز کو آپ بالکل نہیں بھولیں گے۔ یہ آپ کا میرے ساتھ ایک وعدہ ہے بڑا اٹل والا، کیونکہ اس وقت بھی ماشاءاللہ آپ کا جو روحانیت والا گھر ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فل پاور کی پوزیشن میں ہے۔ پھر ماشاءاللہ 21 مئی کو جس ستارے نے جگہ بدلی ہے جیمنائز، وہ بھی آپ کو بڑا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اب جیمنائز کے اندر وہ جو ان ایکسپیکٹڈ، انسرٹن قسم کے جرک سہ رہے تھے، پہلا بارش کا قطرہ پہنچ چکا ہے آپ کی ریپیئر کرنے کے لیے۔ تو اب آپ خوش ہو جائیے۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیے۔ آپ کے ساتھ تو یہ خوش قسمتی ہے کہ ادھر مانگیں گے اور جیسے 21 مئی سے بگننگ ہو گئی ہے اور دوسری بگننگ ہونے جا رہی ہے 1 جون سے، تو اللہ کے حکم سے نتائج بھی ہاتھ کے ہاتھ اور ساتھ کے ساتھ ملیں گے۔ جیسے جیمنائز میں اس باری جب پیش گوئیاں کر رہی تھی نئے سال کی، دسمبر کی 10 تاریخ سے کام شروع ہو گیا تھا، اور آپ سوچئے کہ 8 فروری کو الیکشن نے ہو جانا تھا۔ یعنی میں یہ بھی نہیں دعائیں مانگ سکتی تھی کہ اگر کوئی میری پیش گوئی نہ پوری ہو، جیسے نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو میں کہتی تھی کہ لوگ بھول جائیں گے، لوگوں کو یاد نہیں رہے گی، لیکن نہیں بھئی، اس باری میں بہت سٹیک پہ تھی جیمنائز، اسی لیے میں آپ لوگوں کو دعائیں مانگنے کو کہتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پیش گوئیاں علم کی بیس پہ کی جاتی ہیں، ذاتی پسند ناپسند پہ رائے تو آپ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دے سکتے ہیں، میں تو سٹیک پہ ہوتی ہوں کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پریڈکشنز دیتی ہوں، اور جو ہے وہ میرا نتیجہ ساتھ کے ساتھ ہی نکل آنا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے آپ اس وقت اتنا خوش قسمت فیز کے اندر ہیں کہ آپ جو مانگیں گے وہ انشاءاللہ پہلی روشنی کی کرن آ گئی ہے 21 کو، اور 1 جون سے میرا رب آپ پہ ساری وہ مہربانیاں کر دے اور وہ ساری چیزیں آپ کو دے دیں جو آپ نے نہ بھی مانگی ہوں، لیکن ان میں آپ کے لیے خیر ہو، ان میں آپ کے لیے سلامتی ہو۔ اب ہم چلتے ہیں جی ہمارا اگلا ستارہ زون اے کا۔ جی اب باری ہے زون اے کے چوتھے ستارے کی، کینسر، یعنی
کی طرف ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے یہ جو نیا ہفتہ شروع ہوا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو سالگرہ مبارک، کیونکہ 20 تاریخ کو سن جو ہے وہ آ جائے گا آپ کے اپنے گھر میں، آپ کا نیا سولر ایئر شروع ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی وینس بھی آپ کے گھر میں ٹرانزٹ کر جائے گا، اور 13 سال بعد گڈ لک اینڈ اسپرچویلٹی کا پلانٹ جوپیٹر آپ کے گھر میں ٹرانزٹ کیا ہے. اٹس اے ٹائم ٹو سیلیبریٹ، انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، کیونکہ 13 سال بعد یہ پلانٹ آپ کے گھر میں آیا ہے، اور یہ جب بھی آتا ہے یہ آپ کے لیے گڈ لک لے کر آتا ہے، اسپرچویلٹی لے کر آتا ہے، اور کوئی نہ کوئی بڑا انعام لے کر آتا ہے. سو اب اگلے 13 مہینے ایسے ہیں جن کو آپ جتنا چاہیں اس کو آپ obviously آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اپرچونٹیز دستک دیتی ہیں آپ کے دروازے پر، لیکن اٹھ کر دروازہ آپ کو خود کھولنا پڑتا ہے. سو آپ کی جو ریزیلینس تھی، آپ کی جو محنت تھی، اب آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کو پے آف کرے. یہ ہفتہ آپ کو انرجی بھی دے رہا ہے، آپ کو خوشی بھی دے رہا ہے، اور آپ کے لیے موٹیویشن اور انسپریشن بھی لے کر آ رہا ہے. آپ نے اس ہفتے جس چیز کا خیال کرنا ہے وہ یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کی جو نیٹ ورکنگ ہے، آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو جن لوگوں کے ساتھ آپ ٹیم ورک کرتے ہیں، یا جو بھی نیٹ ورکنگ ہر انسان کی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ آپ کے انڈر کنٹرول رہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں، تو بی ویری ویری کیئرفل. آپ سے کوئی میجر مسٹیک نہ ہو جائے، کوئی لفظوں کی مسٹیک نہ ہو جائے، کوئی پرومسز کی مسٹیک نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کو آپ کو بعد میں پے آف کرنا پڑے. لہٰذا بہت کیئرفل ہو کر بولیے گا، اور بہت کیئرفل ہو کر اپنے نیٹ ورک میں، اپنے سوشل سرکل میں بہت کیئرفل رہیے گا. اور دوستوں کے ساتھ جو آپ کی ڈیلنگز ہیں اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے دوستیاں بچ جائیں. ہو سکتا ہے دوست آپ کو ہرٹ کرے، یا آپ کی بیک بائٹ کرے، یا آپ کو ان کے بارے میں غلط کوئی بریف کر دے، یا کچھ اس طرح کا ہو، لیکن اپنے دوستیوں پر یقین رکھنا ہے. کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کو کسی دوست کے بارے میں کچھ غلط پتا چلے تو آپ دوست کی سائڈ لیجیے گا، لوگوں کی نہیں، اس کی جو آپ کا اپنا ہے اس کی سائڈ لیجیے گا. اس کے بعد آپ زیادہ نوٹسیبل ہیں. جب وینس بھی اور جوپیٹر بھی دونوں سن کے ساتھ آپ کے گھر میں ہیں تو آپ زیادہ نظروں میں آئیں گے، آپ کو زیادہ دیکھا جائے گا، آپ کی بات کو زیادہ غور کیا جائے گا. اس لیے کہہ رہی ہوں کہ باتوں کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل رہیے گا. اور اس کے بعد آپ کو اس ہفتے اگر آپ کولیبوریشنز کرنا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ چاہتے ہیں، ریلیشن شپس چاہتے ہیں کسی بھی فارم میں، تو یہ آپ کو اس کے لیے اپرچونٹیز اویلیبل ہوں گی. اور اس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے جو گھر والے ہیں، یا آپ کے جو آپ کے دوست ہیں، یا جو آپ کے لو ریلیشن شپ ہے، جہاں جہاں لو کا کنیکشن ہے، فیملی میں اور پرسنل، جو بھی جن لوگوں سے آپ کو پیار ہے، وہ بہت ڈیمانڈنگ ہے. وہ آپ سے بار بار جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگے گا کہ وہ آپ کو کلاسٹروفوبیا ہو سکتا ہے. لوگ بہت ڈیمانڈ آپ سے کر سکتے ہیں، اوور ڈیمانڈنگ. آپ کا ٹائم بہت زیادہ لوگوں کو چاہیے ہوگا، آپ سے پرابلمز بہت زیادہ لوگ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ اریٹیبل فیل کریں گے. لہٰذا پولائٹ رہنا آپ نے، کیونکہ یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ کوئی دوست گنوا سکتے ہیں، یا کسی کو ہرٹ کر سکتے ہیں اس لیول پر کہ بعد میں آپ کو سوری کرنا پڑے. لہٰذا اگر آپ اریٹیٹڈ محسوس کرتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ سے، تو پھر آپ ان کو اسٹے پولائٹ آل دا ٹائم. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ اب آپ کے اندر اسٹرینتھ ضرورت سے زیادہ ہے، آپ ہر چیز آپ کے انڈر کنٹرول ہے، اور آپ اس وقت پاورفل. پاور از یور پازیٹیو انرجی. آپ کی نیگیٹو انرجی دشمن کا حملہ ہے. دشمن آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، کوئی بھی دوست بھی. تو بی کیئرفل. حملے آپ پر اس ہفتے کافی زیادہ ہو سکتے ہیں، وہ لفظی بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر لفظی حملے ہوں گے، یا کوئی بہتان ترازی یا خامخواہ کی افواہ. سے بی کیئرفل. آپ کی لو وائف میں کمپٹیشن ہے، کمپیٹیٹیو ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2-3 لوگ ایک دم آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ ملٹیپل آپ کو لو ہو سکتے ہیں. آپ کی جو آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ کو کلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو دوستوں کے ساتھ گروپ سٹڈی کی ضرورت ہے، اور گروپ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اپنے فائنانسز میں آپ کو سیونگ کی ضرورت ہے. آپ شاید اوور اسپینڈ کر رہے ہیں، سو یو نیڈ ٹو سیو. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے.
इस हफ्ते हो सकता है आप लोगों को दे ज़्यादा रहे हो और आपको वापसी कम मिल रही हो। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो क्लियर क्वार्ट्स है। क्लियर क्वार्ट्स जो पत्थर होता है वो बड़ा सादा और आम पत्थर है, ट्रांसपेरेंट पत्थर होता है। दिस इज क्लियर क्वार्ट्स। इसमें आप आर पार देख सकते हैं। क्वार्ट्स एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही ज़रूरी पत्थर है हर किसी के लिए। सो आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है बर्ड, अ फ्लाइंग बर्ड। और फ्लाइंग बर्ड जो है ये जेमिनाइज का वैसे भी लकी चार्म है। सो कैरी अपने हमेशा अपने की रिंग में, अपने ब्रेसलेट में या अपने साथ हमेशा एक बर्ड ज़रूर रखा कीजिए। और अगर वो वाइट हो और फ्लाइंग हो तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लकी एनर्जी लेकर आएगा। और इस वक्त आपको फॉर 13 मंथ्स जब तक जुपिटर आपके घर में है आपको ये लकी चार्म चाहिए होगा। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है जो आपके सितारे से मिलता जुलता है कि बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे, तुम्हारी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि दिल आज़ारी सबसे बड़ा गुनाह है, चाहे वो दिल दुश्मन का हो या दोस्त का। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ और हमारे जेमिनी दोस्त याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड